الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس تراویح میں آج ہمارا سیکنڈ لاسٹ درس ہے اور اس میں تیسویں پارے کا ابتدائی نصف تلاوت کیا گیا ہے، اور اس 30ویں پارے کے ابتدائی نصف میں سورۃ الانشقاق ہے۔ انشاءاللہ آج سورۃ الانشقاق کی آیت نمبر 6 سے 9 تک جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشادات فرمائے ہیں ان کا ذکر کیا جائے گا، اور اس کے تحت کچھ تفسیری فوائد انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، کہ اے انسان بے شک تجھے اپنے رب کی طرف دوڑنا ہے پھر اس سے ملنا ہے۔ مزید فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو وہ جو اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو عنقریب اس کا حساب آسان لیا جائے گا۔ وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف بہت خوشی خوشی پلٹے گا۔ ان آیات مقدسہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیاب لوگوں کا ذکر فرمایا، اور پہل اس آیت مقدسہ کی جو آیت نمبر 6 ہے اس میں جو ارشاد فرمایا اس میں انسان سے خطاب ہوا کہ انک کادح الی ربک فملاقی، کہ تو اپنے رب کی طرف بے شک تو اپنے رب کی طرف دوڑنے والا ہے۔ یہاں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سب کو پلٹنا ہے، اس بات کا بیان ہے، اور مزید یہ کہ یہاں پر دوڑنا ارشاد فرمایا گیا ہے، یعنی اس سرعت کا بیان ہے کہ ہم کس تیزی سے اپنی موت کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور ہمارا جو ہمارا سرمایہ ہے وقت، یعنی جو ہماری زندگی ہے وہ تیزی سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ بظاہر ہم کام کاج پر جا رہے ہیں، ہم کسی سفر پر جا رہے ہیں، ہم کوئی اور ترقی کی منزل طے کرنے کی طرف جا رہے ہیں، لیکن حقیقتاً ہمارے اعتبار سے تو ہم ان چیزوں کی طرف جا رہے ہیں، لیکن فی الواقع ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم اپنی موت کی طرف تیزی سے بڑھ رہے ہیں، ہمارا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اسی بات کی وضاحت یا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، کہ جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ تو یہاں بھی سارعو کا صیغہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بہت مختصر ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں ہے کہ کب اس کا اختتام ہو جائے۔ لہٰذا سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اس پیغام کو سنجیدگی سے لے اور پھر اپنا ایک نصب العین بنائے، اور وہ نصب العین وہی درست ہو سکتا ہے جو خالق کائنات نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یعنی عبادت اور نیک کام کا ارتکاب۔ اور پھر جب یہ نصب العین انسان مقرر کر لے تو پھر ساری زندگی کی کوششیں اس ہی نصب العین کے حصول کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں انسان بہت ساری چیزوں سے نفع حاصل کرے گا، وہ منع بھی نہیں ہے، جائز ہے۔ فرمایا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے فائدے کے لیے بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں، ہم ان سے نفع بھی اٹھائیں گے، لیکن جو بھی چیز ہمیں اپنے مقصد حیات سے ہٹائے گی یا ہماری آخرت کی بربادی کا سبب بنے گی تو ہم اس نصب العین کو تھام کر رکھیں گے، اس ہی کو اصل بنا کر رکھیں گے، اسی سے چمٹے رہیں گے، اور وہ شے کہ جو ہمیں ہمارے نصب العین سے ہٹا رہی ہے، ہماری آخرت کو خراب کرنے کا باعث سبب بن رہی ہے یا ہماری آخرت کی تباہی کا سبب ہو سکتی ہے، ہم اس کو زندگی سے نکال دیں گے۔ یہ ایک خلاصہ ہے اس بات کا کہ انسان جتنی بھی کوششیں کرے
اس کی ہر کوشش اس کی آخرت کے سلسلے میں تقویت فراہم کرنے والی ہونی چاہیے، اور جو چیز بھی اسے اس کی آخرت کے سلسلے میں خطرے کا باعث نظر آئے، سمجھداری اسی میں ہے کہ وہ اس سے اپنے آپ کو دور کر لے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس وقت کم ہے اور تم تیزی کے ساتھ اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہو، اور پھر اس کے بعد فملاقی فرمایا کہ پھر اس سے ملنا ہے، یعنی موت کی طرف تم جا رہے ہو، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے۔ پھر اللہ تعالیٰ دو طرح کے گروہوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ اس میں ہم نے پہلے گروہی کا بیان اپنے اس درس میں شامل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے لیے کہ جو اس مقام پر کامیاب ہوں گے کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف دوڑ رہے تھے، بڑھ رہے تھے، اور وہاں پہنچ گئے، اس دنیا سے گزر گئے، موت کا مزہ انہوں نے چکھ لیا، اور اب وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ دو طرح کے افراد کا ذکر فرماتا ہے۔ پہلے وہ کہ جن کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کتنے مزے میں ہوں گے اور کتنے فوائد انہیں حاصل ہوں گے، اس کا بیان ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا کہ جن کا نامہ اعمال الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ تو بہرحال ہم صرف انہی افراد کا ذکر آج شامل کر رہے ہیں کہ جن کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات کریں گے تو کیا ہوگا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، تو بہرحال وہ جو اپنا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا، تو سیدھے ہاتھ میں دیا جانا ہی اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہے۔ اور پھر جب سیدھے ہاتھ میں دیا گیا ہے تو اگلا مرحلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ارشاد فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو اس سے ان قریب آسان حساب لیا جائے گا۔ حساب لیا جائے گا لیکن وہ آسان ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے اس حساب میں کوئی مشقت، کوئی پریشانی اور کوئی سختی نہیں ہوگی، یہ حساب اس سے لیا جائے گا۔ اس کے برعکس جس سے مناقشہ کیا جائے گا، جس سے وجوہات طلب کی جائیں گی، وہ یقیناً کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ کوئی عذر پیش کر ہی نہیں سکتا کہ فلاں مجبوری کی وجہ سے میں نے یہ نہیں کیا۔ اور کوئی بھی مجبوری اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنے کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ مجبور ہو جاتا ہے، لاچار ہو جاتا ہے، وہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو احکام شرعیہ میں شریعت مطہرہ اسے رعایت ضرور دیتی ہے۔ جیسے اگر کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اسے بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت ہے۔ اسی طرح اگر بھوک اور پیاس سے مر رہا ہے اور کوئی حلال چیز کھانے کے لیے موجود نہیں ہے، نہ کوئی ایسا قریب ہے جو دے دے، تو پھر وہ حرام شے سے بھی اپنی زندگی بچائے گا، وہ اپنے مقام پر ہے۔ لیکن عمومی طور پر کہ میری یہ مصروفیت تھی، میں تو کاروبار میں لگا ہوا تھا، میں تو دنیا کے جھمیلوں میں الجھا ہوا تھا، لہٰذا مجھے آخرت کی تیاری کا موقع ہی میسر نہیں آیا، تو یہ بیکار اعذار ہیں اور اس کی یہ وہ پیش بھی نہیں کر سکے گا اور یہ غیر مقبول چیزیں ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس یہاں جو آیات مقدسہ ذکر کی گئیں، اس کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان فرما رہا ہے جن کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کا حساب پھر ان قریب بہت سہل لیا جائے گا۔ اور یہ نیکی کا صلہ ہے جو ان کو حاصل ہو رہا ہے اللہ کے فضل اور اللہ کی عنایت سے اور اس کے کرم سے۔ انسان جب نیکی کرتا ہے اور نیکی کو اپنا نصب العین بنا لیتا ہے اور یہ طے کر لیتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا، تو بس پھر اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے، جیسا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف یعنی ایک بالش بڑھتا ہے تو ایک گز بڑھ جاتی ہے، وہ ایک ہاتھ آتا ہے تو دو ہاتھ بڑھ جاتی ہے، وہ چل کر آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑ کر متوجہ ہوتی ہے۔ یعنی اس سرعت کا بیان ہے کہ بندے کی طرف سے جس قدر بھی کوشش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اخلاص کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اللہ کی رحمت اس بندے کی طرف بہت زیادہ تیزی کے ساتھ، اس سے دگنی یا کئی گنا اضافے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو جب بندہ یہ کوشش کرتا ہے اور ایک بات کو
نصب العین بنا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رضا کو نصب العین بنا لیتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہی کی رضا جو ہے وہ سب سے اعلیٰ ترین چیز ہے، وہی اکبر ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے ذالک هو الفوز العظیم فرمایا کہ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو سمجھداری کا تقاضا یہی ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہی کو نصب العین بنایا جائے۔ جیسے انسان اپنی اس دنیاوی زندگی میں جس چیز کو اپنے طور پر ایک کامیابی کی علامت کے طور پر دیکھتا ہے، اسے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہوئے لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس کو حاصل کر لوں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی خالق کائنات جس چیز کو بہت بڑی کامیابی قرار دے، اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے اس چیز کو اختیار کرنا جو ہے یہ انسان ایمان کا تقاضا بھی ہے اور یہ سمجھداری کا تقاضا بھی ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے تو پھر اسے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اعزاز اور اکرام سے نوازتا ہے کہ اس کو قناعت کی دولت عطا کر دی جاتی ہے۔ وہ نظر نگاہ بھر کر کسی چیز کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، بلکہ جو اللہ نے عطا فرما دیا وہ اس پہ گزارا کرتا ہے، اللہ کی تقسیم پر وہ راضی رہتا ہے۔ ہاں اپنی سی کوشش ضرور کرتا ہے، لیکن پھر اپنی سی کوشش کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ اس پر راضی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نیک اعمال کے بدلے میں دنیا میں بھی اسے ایسے فوائد عطا فرماتا ہے جس کی بنیاد پر اس کا دل جو ہے وہ پرسکون ہو جاتا ہے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق اس کے دل پر ایسا سکینہ اتار دیتا ہے کہ پھر اسے کسی شے کی طرف ایسی حاجت مندی نہیں ہوتی ہے کہ وہ اگر اس کو حاصل یعنی وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنے پر تیار اور آمادہ نظر آتا ہو۔ حلال ہے حرام ہے اس کی تمیز کے بغیر جو ہے بس مجھے مل جائے، ایسی کوئی سوچ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کی وجہ سے اس کو مزید پاک کرتا چلا جاتا ہے، یا اس کے رزق میں واقعی جو حصی طور پر جو زیادتی اور اضافہ جس کو ہم عوام جو ہے اسی کو برکت قرار دیتے ہیں، حالانکہ قناعت جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ تو بہرحال اس کے رزق میں بھی اضافہ کر دیتا ہے اور مزید اس کو نیکیوں کی توفیق بھی بعض اوقات عطا فرماتا ہے کہ آخرت میں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ سرمایہ اور بلندی درجات کا باعث ہو، اور پھر جب یہ موت اس کی قریب ہوتی ہے تو اس موت میں بھی اس کے لیے آسانی، راحت اور سکون، اور اس کے لیے بڑا اعزاز اور اکرام ہے اور بڑی آسان اس کے لیے موت ہوتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اس کی روح اس طرح سے نکلتی ہے، جبریل امین اس کے حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے سرانے بیٹھ کر کہتے ہیں کہ اے اطمینان والی جان اپنے رب کی مغفرت اور رحمت کی طرف لوٹ، پھر وہ روح نکلتی ہے اس طرح جیسے مشکی جیسے پانی ٹپکتا ہے، یعنی انتہائی آسان موت، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں اسے بڑے اعزاز اور اکرام کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسے میرے مقبول بندوں میں لکھ دو۔ پھر وہ زمین کی طرف دوبارہ قبر میں لوٹائی جاتی ہے، اور پھر سوال و جواب اور اس میں کامیابی، اور آگے اللہ تعالیٰ کی رضا کی نویدیں اور جنت کے لباس اور قبر کی وسعت وغیرہ سارے انعامات یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت سے ان نیکیوں ہی کا بدلہ ہیں۔ پھر میدان محشر میں چہرے چمکتے ہوئے ہوں گے ان کے، اور پل صراط پر آسانی کا معاملہ ہوگا۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ نیکیوں کی برکت سے ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس مختصر سی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنا نصب العین قرار دیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ بتقاضۂ بشریت انسان مختلف صورتحال میں کبھی کمزور پڑ جاتا ہے، کبھی ماحول غالب آ جاتا ہے، کبھی نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ ہم فرشتے نہیں ہیں، غلبہ ہو جاتا ہے اور انسان سے خطا ہو جائے، لیکن بہترین خطا کار وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، لہٰذا اسے سرعت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، یعنی اس کا نصب العین یہ ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ پھر بتقاضۂ بشریت کبھی کبھار کوئی خطا ہو جائے تو اس پر فوری طور پر انسان معافی طلب کر لے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، یعنی نیک لوگوں کے لیے جن کے لیے کامیابی کا فیصلہ، اللہ کی رحمت کا فیصلہ، اس کے کرم اور عنایت کا فیصلہ ہو چکا، ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں ان کو دیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا کہ اس کا حساب انتہائی آسان ہو جائے گا، اور آسان حساب سے یہ مراد ہے کہ اس کا نامہ اعمال اس کو دیا گیا اور اس میں اس کی نیکیاں بالکل واضح اور ظاہر ہوں گی اور اس کے گناہ بھی ظاہر ہوں گے۔ نیکیوں پر اس کو اجر دے دیا جائے گا اور گناہ سے صرف نظر کیا جائے گا۔ یہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اس پر ہوگا۔ تو یہ آسان حساب ہے کہ نیکیوں پر اجر مل گیا اور گناہوں سے صرف نظر اور تجاوز کیا گیا اور اس کو معاف فرما دیا گیا۔ بتایا سب کچھ جائے گا، لیکن کوئی شدت نہیں، کوئی مناشقہ نہیں، یہ مناقشہ نہیں،
یعنی کیوں یہ کام تم نے کیا تھا، کیا وجہ تھی، کوئی ریزننگ نہیں ہوگی اس سے. تو یہ بڑا آسان حساب ہے کہ بس اتنا بتا دیا جائے گا کہ یہ تم نے نیکیاں کی ہیں اور یہاں یہاں تم نے خطائیں کی ہیں. تو اس کا مطلب یہ دیکھیں کہ اس شخص کے نامہ اعمال میں بھی جو معصیت بھی ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے، اپنی عنایت اور فضل سے جس کے لیے اپنی رحمت کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اسے یہ انعامات عطا فرماتا ہے کہ اس کی نیکیوں پر اس کو اجر عطا فرماتا ہے، اور اس کی معصیت سے صرف نظر کرتے ہوئے اس کے لیے اس حساب کو انتہائی آسان کر دیتا ہے. اس کے برعکس وہ لوگ کہ جن سے مناقشہ کیا جائے گا اور حجت طلب کی جائے گی کہ یہ کام تم نے کیوں کیا، تو اگر یہ جس کے ساتھ کیا گیا تو پھر وہ جواب نہیں دے سکے گا، اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان مقربین میں، ان انعام یافتہ لوگوں میں جنہیں سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے اور ان کا حساب اس درجے میں آسان کیا جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کا، سننے والوں کا اور ہم بیان کرنے والوں کا حساب بھی اسی طرح سے ہمارے ساتھ معاملہ فرمائے اپنی رحمت اور اپنے فضل سے. تو جب یہ انعامات اسے حاصل ہو جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان کوئی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اسے عام کرے لوگوں میں. چھوٹے سے امتحان کو پاس کرنے کے بعد جو خوشی انسان کو حاصل ہوتی ہے، چھوٹی سی کامیابی، کوئی سودا مل گیا اس میں نفع ہو گیا، کسی بھی کامیابی پر انسان یہ خوش ہوتا ہے، اسے بڑی خوشی اور مسرت ہوتی ہے، اور وہ اس مسرت کو، اس خوشی کو دوسروں کو بتانا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، کہ وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی خوشی پلٹے گا، یعنی آ کر پھر اپنی کامیابی کی نوید اور بشارت سنائے گا. اور وہ گھر والے کون سے ہوں گے؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے فرمایا کہ وہ جنت کی حوریں بھی ہو سکتی ہیں جو ان کے ساتھ ہمیشہ وہاں رہیں گی، تو وہ بھی ان کے گھر والے ہیں، یا انسانوں میں سے ہوں گے، یعنی یہ وہ افراد ہوں گے اس کے گھر والے جو ایمان والے ہوں گے اور جنتی ہوں گے. تو وہ اس کامیابی پر خوشی خوشی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کی طرف پلٹے گا. لہٰذا یہ نیکی کے فوائد ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، ہمارے سامنے ذکر کر دیے. لہٰذا یہ جتنے بھی نیکی کے فوائد اضافی میں نے ذکر کیے، یا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسے سیدھے ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما رہا ہے، اس کا حساب انتہائی آسان ہو رہا ہے، اور پھر وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں میں پلٹ رہا ہے. یہ سارے انعامات جو اسے حاصل ہو رہے ہیں وہ ان نیکیوں ہی کی وجہ سے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے قبول فرما لی ہیں. تو جب ہم ان نتائج کو، ان انعامات پر غور کرتے ہیں تو یہ ہمارے لیے باعث بنتے ہیں نیکی کا اور ہدایت پر قائم رہنے کا اور ثابت قدم رہنے کا، اور اس راہ میں پیش آنے والی مشقتوں کو برداشت کرنے کا باعث بنتے ہیں. لہٰذا کوئی شخص اگر نیکی کے دنیاوی فوائد پر غور کرتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے تقویت کا باعث ہے. پھر آسان موت پر غور کرتا ہے کہ بھئی نیک آدمی کی موت اتنی آسان ہے، قبر میں اتنی راحتیں، میدان محشر میں اس کو یہ پروٹوکول ملے گا، پل صراط پر وہ بجلی کی تیزی کے ساتھ گزر جائے گا، چہرے ان کے میدان محشر میں چمکتے ہوں گے، یسعی نورہم بایدیہم وبایمانہم، کہ ان کا نور ان کے آگے دوڑ رہا ہوگا، دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا. تو یہ اعزاز اور اکرام اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو اپنے کرم، اپنے فضل اور اپنی عنایت سے عطا فرمائے گا. تو جب ہم ان انعامات کی طرف توجہ کرتے ہیں اور بارہا ہماری نظروں سے یہ انعامات گزرتے ہیں تو یہ ایک نوع کی تقویت انسان کو ضرور عطا کرتے ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ بارہا ان فضائل کو پڑھیں اور ان انعامات کا ایک پرچہ بنا کر جہاں آپ زیادہ بیٹھتے ہیں وہاں پر یہ پرچہ اپنے سامنے لگا دیں، تاکہ بارہا آپ کی نگاہ اس پر پڑے اور ان انعامات کو آپ اپنی نگاہوں کے سامنے سے گزار سکیں، تاکہ یہ آپ کے لیے نیکیوں میں ایک قوت اور تقویت کا باعث بن سکے. یہ اہتمام تو ظاہر ہے کہ مجھے اور آپ ہی کو کرنا ہوگا اگر ہمیں یہ بڑی کامیابی حاصل کرنی ہے اور آگے آنے والی تمام تر مشقتوں سے ہمیں محفوظ رہنا ہے. دنیا کی تھوڑی بہت مشقت سے بچنے کے لیے اگرچہ انسان کمزور ہے تو یہ تھوڑی بہت بھی اس کو بہت زیادہ لگتی ہے، تو آخرت کی مشقت تو پتہ نہیں کتنی زیادہ لگے گی. تو یہاں کے لیے وہ اتنی کوشش کرتا ہے اور ہاتھ پہ ہاتھ دھرا بیٹھا نہیں رہتا. اسی طرح سے آخرت کے لیے بھی اسے
کوشش ضرور کرنی ہوگی، کیونکہ کچھ بھی فری نہیں ملے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کریم ہے، وہ ضرور عطا فرمانے والا ہے، لیکن وہ جب ارادہ فرمائے گا تو عطا فرمائے گا۔ لیکن نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نیک عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ایک نصب العین مقرر کریں، اور وہ نصب العین یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور نیک اعمال کا ارتکاب کریں گے، اور پھر جتنی بھی ہماری زندگی کی کوشش ہے اسی مقصد کے حصول کے لیے ہونی چاہیے، اور جو بھی چیز ہمیں اس مقصد سے ہٹائے تو ہمیں اسے اپنی ذات سے دور کرنا ہوگا، تب ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ نیز ہمیں فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام اور سنت مؤکدہ کا اہتمام کرنا چاہیے، یوں ہی حرام، مکروہ تحریمی اور اصاعت سے خود کو بچانا چاہیے۔ اسی طرح سے آگے اگر بڑھیں اور مزید اس کو اس اعتبار سے دیکھیں کہ رزق حلال کے معاملے میں انسان کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، تو کوئی بھی تجارت کا نیا طریقہ ہو تو اس میں علماء سے، مفتیان کرام سے ہدایت لے کر کہ بھئی یہ طریقہ کار درست ہے تجارت کا، اور اگر درست نہیں ہے تو یہ درست طریقہ اس کا کیا ہے، کوئی اس کی ایسی صورت ہو سکتی ہے جائز جو میرے لیے قابل عمل ہو اور میں اس پر عمل کر کے یہ ذریعہ معاش اختیار کر سکوں، تو ضرور بالضرور علماء سے رابطہ کر کے اپنے رزق کے معاملات کو درست رکھیں، اس لیے کہ یہی عبادت کی قبولیت کا سبب بھی ہے اور دعا کی قبولیت کا سبب بھی ہے۔ اور میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو گوشت حرام سے بڑھے، جسم میں ظاہر ہم غذا کھاتے ہیں تو گوشت بڑھتا ہے، تو جو گوشت حرام مال سے بڑھے وہ اس ہی لائق ہے کہ آگ میں جلایا جائے، تو نہ دعا قبول ہوتی ہے، نہ عبادت کا معاملہ بھی مشکوک رہتا ہے، اور پھر اسی طرح سے وہ عذاب کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے رزق کے معاملات کو بہت اچھے طریقے سے چیک کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے حد المقدور۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ حقوق العباد کے جتنے بھی معاملات ہیں اس سے انسان کو خلاصی حاصل کر لینی چاہیے کہ کسی کو اگر برا بھلا کہہ دیا، کسی کے ساتھ کوئی ناجائز سلوک کر لیا، کسی کو گھور کر دیکھ لیا، گالی بک دی، کسی کو مار لیا، کسی کا پیسہ دبا لیا، تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ سارے حقوق یہاں پر معاف کروا لے، ورنہ آخرت میں اس کا بڑا وبال ہے، اور اس کے بدلے میں پھر ظاہر ہے کہ انسان کو اپنی نیکیاں دینی ہوں گی۔ حدیث کا مضمون ہے، اور اگر نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر مظلوم کے گناہ اس پر ڈالے جائیں گے اور سب کچھ لٹ جائے گا، اور پھر یہ جہنم کا ایندھن بنے گا۔ تو اس لیے اس روش کو ضرور اختیار کریں۔ کوئی معافی مانگنے سے چھوٹا نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو کوئی بھی ذلیل نہیں ہو جاتا اس سے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اور مبارک سیرت پر عمل کرنے کے نتیجے میں اسے عزت اور رفعت ہی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ ساری عزتیں، ساری بلندیاں اس خالق کائنات کے دست قدرت میں ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے ملک چھین لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس کے حکم کے موافق ان حقوق العباد کے اکاؤنٹ کو بالکل زیرو کر دینا چاہیے، اور اپنی فکر کرنی چاہیے کہ یہ اچھے بھلے نیک اعمال کیے ہوئے جو ہے ان کو بھی ضائع کروا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ظاہری اور باطنی گناہ جو ہیں اس کی معرفت حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائے۔ باطنی گناہ کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ظاہری تو ہمیں موٹے موٹے تو پتہ ہوتے ہیں، لیکن باطنی گناہ کا بالکل اس سلسلے میں ہماری بہت زیادہ غفلت ہے۔ جیسے حسد ہے، نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو ہے، کہ سامنے والے کے پاس جو ہے وہ چھن جائے اور مجھے مل جائے۔ یہ ایک بری صفت ہے، ایک بری سوچ ہے۔ لہٰذا انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اس بری صفت سے، اس گندگی سے اپنے دل کو پاک و صاف کرے، ورنہ اس کی یہ ظاہری نیکیاں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ یہ حسد جو ہے نیکیوں کو اس طرح کہا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، تو پھر لکڑی تو جلنے کے بعد راکھ ہو گئی، کس کام کی رہی، تو اس کا مطلب عمل تباہ ہو گیا۔ تو باطن کا بگاڑ، باطن کی برائی جو ہے وہ انسان کی ظاہری نیکیوں کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ لہٰذا ایسا شخص جو ہے وہ انتہائی خطرے میں ہے، اس کے کیے گئے نیک اعمال انتہائی خطرے میں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ
نیکیوں کا اہتمام کرنے کی ضرورت ہے، برائیوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ بہت مختصر سا ٹائم ہے، یہ کالے بال پتہ نہیں کب سفید ہو جاتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دوڑ رہے ہو اپنے رب کی طرف۔ اور اسی طرح ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم، جلدی کرو کیونکہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس رمضان المقدس کی ان مبارک ساعتوں میں ایک تہیہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ہم سے جو بھی کوتاہی ہوئی ہے اس سے معافی طلب کریں، مغفرت طلب کریں، اور پھر اس کے بعد نیکیوں کا ایسا سلسلہ شروع کریں کہ جو ہماری موت تک ختم نہ ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کے خلاف نہ جائیں، اور بتقاضۂ بشریت کبھی کوئی خطا ہو جائے تو پھر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس سے معافی مانگ لینی چاہیے، اس کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے، وہ معاف فرمانے والا ہے۔ ہاں، اگر کسی پر ظلم کیا اور وہ شخص اب نہیں ملتا ہے، اب ہم اس سے کس طرح سے معافی مانگیں؟ تو کوئی نیکی کریں، کوئی صدقہ کریں، اور اس شخص کے لیے وہ ہدیہ کر دیں، اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب منتقل کر دیں، تاکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اور ہماری نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں، اس کے کھاتے میں جانے سے بچ جائیں۔ اس طرح سے انسان اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ اہتمام کرنا چاہیے اپنی نیکیوں کو بچانے کا، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کا، اور آخرت میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے اعزاز اور اکرام اور انعامات مقرر فرمائے، اس سخت زندگی میں کہ جہاں اللہ کرم فرمائے تو بہت کچھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خدا نخواستہ ناراض ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر تباہی اور بربادی ہے، ذلت و رسوائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل ان تمام انعامات سے وافر حصہ عطا فرمائے، اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، اور اس رمضان المبارک کو ہمیں ایک عہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو آگے آنے والی زندگی میں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری کا سبب اور ذریعہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ گزارش ہے تمام دیکھنے والوں سے کہ تمہیں خوشخبری آپ کو یہ دینا چاہتا ہوں، پچھلے سال کے اگر آپ دروس سنیں گے تو اس وقت میں دعا کر رہا تھا، اور آپ سے بھی ہم گزارش کر رہے تھے کہ ہماری بڑی اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی کا بڑا ایک مرکز قائم ہونے والا ہے۔ اب الحمدللہ NOC بھی ہمیں مل گئی اور تعمیرات کا آغاز بھی ہو گیا ہے۔ میں آپ سب کو مشورہ دیتا ہوں، اگر اپنے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ کرنا چاہتے ہیں تو دو میں آپ کو آپشن پیش کرتا ہوں۔ ایک، اس کنسٹرکشن میں آپ حصہ لیں، بہت بڑا ثواب جاریہ ہوگا، جتنا اس میں کام ہوتا رہے گا سارا ثواب آپ کو۔ دوسرا، عالم بنائیں، مفتی بنائیں۔ آپ ایک عالم کی، ایک مفتی کی کفالت کریں، اس کا ماہانہ اخراجات، سالانہ اخراجات، جتنا ہمارے یہاں 6 ایئرس کا کورس ہوتا ہے، اس بچے کی آپ کفالت کریں، وہ عالم بنے گا، مفتی بنے گا، وہ استاد بنے گا، کتابیں لکھے گا، فتوے لکھے گا، تدریس کرے گا، اور عالم اور مفتی بنائے گا، بیانات کرے گا، اصلاح کرے گا، لوگوں کو اچھے مشورے دے گا، ان سب کا ثواب آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ تو یہ ضرور آپ ثواب جاریہ کریں۔ اس کے علاوہ میری گزارش ہے کہ ہماری اکیڈمی الفرقان اسکالرز اکیڈمی میں مختلف کورسز ہوتے ہیں۔ فرض علوم کورس کریں، اس کے علاوہ اگر شارٹ کورسز کرنے ہیں، گروپ میں کرنے ہیں، وہ ہم آپ کو پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے انڈیویجولی طور پر، انفرادی طور پر ٹیچر کو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ انوالو ہوں، وہ ہم ٹیچر بھی آپ کو دے دیں گے، میل اینڈ فیمیل دونوں کے لیے سہولت موجود ہے۔ اردو میں کرنا چاہتے ہیں، انگلش میں کرنا چاہتے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو ٹیچرز پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ ضرور قریب آئیے اور علم بڑھائیں، جہالت کا خاتمہ کریں، اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ النازعات کی کچھ آیات آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے۔ یہ آیت ہیں 40 اور 41، مختصر سی آیات ہیں لیکن ان کے مضامین بہت وسیع ہیں، اور میں تمام اپنے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں جو ہمیں سن رہے ہیں کہ خدا را قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھا کریں۔ قرآن پاک اگر آپ بغیر ترجمے، بغیر تفسیر کے پڑھیں گے تب بھی بے فائدہ نہیں ہے، اس کا فائدہ ہوگا، آپ کو ثواب ملے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوں گی۔ لیکن نزول قرآن کے مقاصد میں سے یہ نہیں ہے کہ آپ صرف ثواب حاصل کریں۔
صرف اس کو دنیاوی فائدوں کے لیے استعمال کریں، جیسے دکان میں پڑھا تاکہ برکت ہو جائے، نئے مکان میں قرآن خوانی رکھ لی تاکہ پھر ہم مصیبتیں ٹل جائیں، ان فوائد کے لیے اگرچہ ناجائز نہیں ہیں، کر سکتے ہیں آپ۔ اصل نزول قرآن کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو ترجمے سے پڑھیں، اس سے آپ کو ایک سطحی سا مفہوم حاصل ہوگا، پھر تفسیر بھی پڑھیں، وضاحت پڑھیں تو گہرائی سے مفہوم حاصل ہوگا، اور آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ان آیات میں کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اس کے لیے میں بارہا آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یوٹیوب پر میری تفسیر قرآن ہے، تدبر قرآن، آپ اس کو سنیں، ایپیسوڈ 1 سے سٹارٹ کر لیں، ابھی رمضان ہے ابھی کر لیں، بہت اچھا ہے، اور سنیں اس کو، اس میں قرآن پڑھا جائے گا، پھر ترجمہ ہوگا اور پھر اس کی وضاحت ہوگی، تو آپ محسوس کریں گے کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ اگر ہم صرف ترجمہ سنتے تو ہمیں وہ مفہوم حاصل نہ ہوتا، وہ مقصود الہی پتہ نہ چلتا جس قصد و ارادے کے لیے ان آیات کو نازل کیا گیا، اور جب ہمیں مقصود نزول ہی سمجھ میں نہ آتا تو پھر یقیناً اس کی برکات سے مکمل طور پہ فیضیاب ہونا بھی ممکن نہیں تھا۔ اس بات کو سمجھیے، ہمیشہ آپ بھی اس کو تسلیم کریں گے کہ کوانٹٹی پر کو نہ دیکھیں، کوالٹی کو دیکھیں۔ ہم کوانٹٹی پر بلیو رکھتے ہیں، ایک قرآن ختم کیا، 2 3 4، بعض تو کہتے ہیں ہمارے والد صاحب فوت ہوئے تھے 60 قرآن ختم ہوئے تھے۔ اچھا چلیں، بہت اچھی بات ہے، آپ نے اصالہ ثواب کرنا تھا، 60 قرآن ختم ہوئے۔ اب جنہوں نے ختم کیا ان سے پوچھیں قرآن میں موجود کیا ہے، کسی کو پتہ نہیں ہوگا۔ تو اس سے بہتر، اور اسی طرح کہ جی ہم نے اس رمضان میں 3 قرآن ختم کر لیے، 4 قرآن ختم کر لیے، سعادت کی بات ہے، انکار نہیں ہے، لیکن اس سے آپ کو حاصل کیا ہوا؟ آپ کہیں گے جی ثواب، اللہ کی رحمت نازل ہوئی، چلیں بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ قرآن کو تو اس لیے نازل کیا گیا تھا تاکہ ہم اس پہ غور کریں، تفکر کریں، اس کی روشنی میں اپنا احتساب کریں، اپنے عمل میں تبدیلی لائیں، اپنی سوچ میں، فکر میں ایک انقلاب پیدا کریں کہ یہ چیزیں حاصل ہوئیں نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کیا اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں چاہتا ہوں کہ اپنے رب سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے ہم کلام ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو اس کو جب آپ ترجمہ تفسیر سے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر آیت اپنا ایک تقاضا بیان کرتی ہے کہ مجھے سنو اور اس طرح اس جہت سے اپنا احتساب کرو اور اپنے اندر یہ تبدیلی لاؤ۔ ہر بہت سی آیت یہ کہیں گی کہ سنو، میرے اندر جو اچھی بات بیان کی ہے اس کی روشنی میں اپنا احتساب کرو کہ تم میں وہ اچھی چیز موجود ہے کہ نہیں ہے تو پیدا کرو۔ کچھ آیات یہ کہتی نظر آئیں گی کہ میرے اندر ایک برائی کا بیان ہے، پہلے دیکھو کہ تم اپنا احتساب کرو کہ تمہارے اندر وہ برائی موجود تو نہیں، اگر ہے تو اس کو دور کرو۔ پھر دور کرنے کا سارا طریقہ قرآن میں نہیں لکھا، پھر ہمیں حدیثوں کی طرف آنا ہوتا ہے، پھر علماء جو توضیح تشریح کرتے ہیں، جیسے میری کتاب یہ قرب الہی ہے، یہ ایک تصوف پر ایک کتاب ہے، لیکن وہ جو حقیقی تصوف ہے، جو ہمارے اکابرین کا تصوف تھا، قرآن اور حدیث سے اخذ شدہ چیزیں آپ پڑھ کر دیکھیں۔ آپ کو یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ اس کتاب کو آپ پڑھیں، بہترین کتاب ہے، اور بہت ہی آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوگا، اور پھر قرآن اور حدیث کا بہت زیادہ فیض آپ پائیں گے۔ تو اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ ہم ترجمہ تفسیر سے قرآن کو پڑھیں، تو آپ وہ ضرور تدبر قرآن مسلسل سماعت فرمائیں۔ آج حصول برکت کے لیے 2 آیات سورہ النازعات کی انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بہرحال وہ لوگ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے اور نفس کو خواہشات سے روکا تو بے شک جنت وہی ٹھکانہ ہے، یعنی مراد ہے کہ ان کا ٹھکانہ پھر جنت ہوگی۔ تو 2 چیزیں یہاں بیان فرمائیں کہ جو اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے، اور دوسرا اپنے خواہشات نفس کی مخالفت کرے، نفس کو خواہشات سے روکے، تو یہ ان دونوں کا انعام کیا ہے؟ جنت۔ اب یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں، ڈے آف ججمنٹ، قیامت کو کہتے ہیں ڈے آف ججمنٹ۔ ججمنٹ معنی ہوتا ہے ایک جج جب فیصلہ سناتا ہے نا، کوئی تحریری فیصلہ ہوتا ہے، کچھ ہوتا ہے، تو اسے کہتے ہیں یہ ججمنٹ جج نے بیان کی۔ تو وہاں پہ بھی ایک سپریم ہوگی، سپریم کورٹ حقیقتاً آخرت میں ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے
مسائل کو جو اللہ تو جانتا ہی ہے، جھگڑے بھی سنے گا، دیگر جیسے دعویٰ کریں گے دوسرے کے خلاف، اور پھر اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ وہاں کوئی بچ نہیں سکتا، چھوٹی سے چھوٹی نیکی وہ مخفی نہیں ہوگی، اور چھوٹے سے چھوٹا گناہ وہ اوجھل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ غریب فرمائے گا، اور پھر ہمیں ہمارا احتساب ہوگا شدت کے ساتھ، اور ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا۔ تو اس لیے جب کوئی ڈرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، تو کیا مطلب کہ وہ اپنے احتساب سے ڈرتا ہے۔ اب جس نے یہاں پر مثلا اگر یہ ڈے آف ججمنٹ کا خوف صحیح ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، تو پھر جو وراثتیں دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ڈریں گے کہ ہم نے بہنوں کو محروم کیا، بھائیوں کی وراثت، یتیموں کی وراثت کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی بچے عیش کر رہے ہیں، کھلے گھر کے اندر رہ رہے ہیں، خوش و خرم رہ رہے ہیں، چہروں پہ مسکراہٹیں ہیں، وہاں غم ہے، صدمہ ہے، وہ بیچارے پریشان ہیں، اور دوسروں کے غموں پر آپ نے اپنی خوشیوں کی بنیاد رکھی ہوئی ہے، کتنے عرصے کھا لیں گے، کتنا عرصہ پی لیں گے۔ تو جب جس کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف ہوگا تو وہ سوچے گا کہ بروز قیامت یہ تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، یہ پلاٹ، یہ دکانیں، یہ گھر، بڑے بڑے بال و دولت، سونا گولڈ سب یہاں رہ جائے گا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضرت کو یہاں کھڑا کیا جائے گا، ان مظلوموں کو یہاں کھڑا کیا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے سب، پھر بھی وہاں پہ ان کے نام اعمال ہاتھ میں دیے جائیں گے، اس کا ظلم ثابت ہوگا، اس کی نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گے، اور اگر حساب کتاب پورا نہیں ہوگا تو پھر ان کے گناہ نکال کر اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، اور یہ جنت میں چلے جائیں گے اور یہ جہنم میں۔ پھر کہاں گئی دنیا، کہاں گئے پلاٹ، کہاں گئی دکانیں، کہاں گئے فلیٹس، سب ختم۔ کہاں گئی زرعی زمینیں جن کو دیکھ دیکھ کے بڑے خوش ہوتے تھے، دوسروں کی زمینوں پر فصلیں اگا کر نفع کماتے ہوئے ذرا برابر بھی ہمیں شرم نہیں آتی کہ اللہ کی بارگاہ میں اس کا حساب و کتاب دینا ہوگا۔ ایسے بہت سارے بیویوں کے مہر دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کسی کے قرضے دبا کر بیٹھا ہوا ہے، کسی نے امانتوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ بہت سے ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ جو بہن نے ہمارے چیز رکھوائی تھی، بہن کا انتقال ہو گیا، میں نے ان کے وارثوں کو نہیں دی، استعمال کرتے رہے، اب مجھے خوف خدا ہے۔ کیوں خوف خدا آیا بھائی آپ کے دل میں؟ اچھی بات ہے آیا، لیکن اتنی دیر سے کیوں آیا؟ حق دبا کر بیٹھے رہے اور امانت سے نفع حاصل کرتے رہے، حقدار کو نہیں پہنچایا، اس پہ گرفت ہوگی۔ اسی طریقے سے چوری کرنے والا، ڈاکے مارنے والا، کسی کی عزت لوٹنے والا، بلیک میل کرنے والا، اب وہ ڈے آف ججمنٹ کو اپنے سامنے رکھے تو بہت خوف پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر آدمی اگر دنیا میں ہی اپنا احتساب کر جائے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی نے کسی پر ظلم کیا ہے تو وہ آج ہی اسے معاف کروا لے، اس سے پہلے کہ وہ قیامت میں پہنچے کہ وہاں پر نہ درہم کام آئے گا نہ دینار۔ تو وہاں تو یہ کام چیزیں نہیں آئیں گے، نیکیاں نکال کر نام اعمال میں دوسرے کے ڈلیں گی اور اس کے گناہ ہمارے نام اعمال میں ہوں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ وہاں اللہ کی بارگاہ میں کھڑوں سے ڈر سا پیدا کر لیا ختم، بلکہ اس کا تقاضا بھی پورا کرے تو اس کو جنت ملے گی۔ کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کو روحانی تکلیفیں پہنچائی، ہاتھ جوڑ کے معافی طلب کر لیں کہ مجھے معاف کر دیں خدا را۔ یوں نہیں کہ وہ شب برات میں دیکھیں مجھ سے جو بھی گناہ خطا ہوئی ہوں، میں نے آپ کے دل دکھایا، مجھے معاف کر دیں، ورنہ برود قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اور دبا دیا۔ بھئی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے پورے خاندان کے سامنے اگر کسی کو ذلیل کیا ہے، اس کو بے عزت کیا ہے، الزام تراشی لگا، ایک میسیج پہ معاف ہو جائے گا؟ جائیں سب کو جمع کریں، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگے، پیر پکڑ کے معافی مانگے، تاکہ وہ اس کا دل صاف ہو، وہ آپ کو معاف کرے، تو آخرت کے عذاب سے آپ بچیں گے۔ ورنہ یہاں ناک اونچی کر کے رکھی، جی میں وڈیرا ہوں، میں چودھری ہوں، میں فلاں ہوں اور فلاں ہوں، سردار ہوں، اور ٹھیک ہے ظلم ہوا ہے، پولی پولی معافی مانگ لی، اور یا ڈرا دھمکا کے اس نے سوچا معاف نہیں کروں گا تو مار ہی دے گا مجھے، تو اس سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ یہاں جتنے اکڑی گردن والے ہیں، جن کی گردنوں میں سریے ہیں، منصب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، وہ بروز قیامت سب سے زیادہ کمزور ہوں گے، یاد رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ متکبرین کو بروز قیامت اس طرح لائے گا کہ وہ لوگوں کے قدموں تلے، لوگ انہیں قدموں تلے رونتے ہوں گے، یعنی انتہائی ذلت کے اندر لائے جائیں گے۔ اس لیے ہم سب کو، مجھے بھی غور کرنا چاہیے، آپ بھی غور کریں۔ اگر بیوی نے شوہر کے ساتھ ظلم کیا ہو، شوہر نے بیوی کے ساتھ، بچوں پر، بچوں نے ماں باپ کے ساتھ، افسر نے ماتحت پر، ماتحت نے افسر کے ساتھ خیانت کی ہو،
تو پھر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا خوف، اس کا تقاضا یہ ہے کہ معافی مانگ لیں، کسی کا حق بنتا ہو تو ادا کر لیں، یا اس سے پیار محبت سے معاف کروا لیں، تاکہ برود قیامت بالکل صاف ستھرے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں۔ تو یہ مراد ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا، اس کے لیے جنت ہے۔ تو صرف ڈرا نہیں، مراد کیا ہے؟ ڈرا اور اس کے تقاضے پورے کر لیے۔ جب تقاضے پورے کرے گا تو سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ مثلا جو اللہ کی عبادات میں کوتاہی کی، یا ایسے گناہ کیے جو بندے اور اللہ کے درمیان ہیں، جس کی میں تفصیل آپ کو بیان کر چکا ہوں، کہ جس پر توبہ کے موضوع پہ میں نے بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بدنی عبادت میں ہم نے کوتاہی کی ہو، مالی عبادت میں کوتاہی کی ہو، یا ایسا گناہ جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے جیسے شراب پینا، وہ تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی، نمازیں ادا کرنی ہوں گی، روزے ادا کرنے ہوں گے، زکوٰۃیں ادا کرنی ہوں گی، قربانی کا فدیہ وغیرہ دینا ہوگا، یہ ہو گیا۔ اور بندوں کے حقوق میں اگر کوتاہی کی ہے، مال دبایا، مال دینا ہوگا، جسمانی تکلیف پہنچائی تو اس کو بدلے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا یا اس سے معاف کروائیں، روحانی تکلیف پہنچائی ہے تو معافی طلب کرنی۔ تو یہ دنیا میں سب کر جائیں، ادا کر لیں، اور یہ پہلے کا ہوا، اور جو موجودہ ہے اور آئندہ کے لیے عبادات پہ استقامت، اب کسی پہ ظلم نہ کریں، اب کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں، بڑے محتاط انداز سے چلیں۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اس طرح زندگی دشوار تو ہوگی، لیکن یہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو ہمارے لیے جنت نہیں، قید خانہ، اور قید خانے میں آپ کو پتہ ہے کہ قیدی جیلر یا جیل کے رولز کے تابع ہوتے ہیں، وہ آزادانہ گھوم پھر نہیں سکتے ہیں، وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اپنی بیرک سے جب چاہیں باہر نکل جائیں، جب چاہیں کھا لیں، جب چاہیں پی لیں، مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، وہاں کا پابند ہونا ہوتا ہے۔ بس یہی سرکار نے اشارہ فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، یہاں اسے اللہ اور رسول کی ہر بات کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کو گویا کہ ایک تنگ سا کر لینا ہے، لیکن حقیقی آزادی کب ہوگی؟ جب اس کو موت آئے گی۔ اب جو مسلمان ان چیزوں پر عمل نہیں کر رہے، انہیں آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے، جو کہتے ہیں ہمیں نہ بولو، آزادانہ زندگی ہم گزارنا چاہتے ہیں، یہاں عارضی آزادی، اس کے بعد پھر قید خانہ۔ ابھی آپ کی مرضی ہے کہ اس کو قید خانہ بنا لیں، بالکل مختصر زندگی میں 60 سے 70 سال، اس سے زیادہ عمر نہیں ہوگی آپ کی، زیادہ 80 سال چلی جائے گی، اوسط عمر 60 سے 70 سال، اس کو قید خانہ بنا لیں بس، تو پھر لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں برس آزادی۔ اور خدا نخواستہ اگر یہاں 60-70 سال کی آزادی کی طرف دل مائل ہو گیا اور ہزاروں کروڑوں برس کی آزادی پہ توجہ نہیں، تو آپ اس کو احمق ہی کہیں گے اور وہاں پھر پھنس جائیں گے۔ دوسرا، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے روکا اپنے نفس کو خواہشات سے۔ نفس جو ہے ہمارے باطن میں ایک اللہ نے طاقت اور قوت پیدا فرمائی ہے جو ہمیں برائی کی دعوت دیتی ہے۔ شیطان باہر سے دیتا ہے، اندر سے نفس دیتا ہے۔ بس اس کو یوں ہی پہچان لیں آپ آسان الفاظ میں، ویسے اس میں نے بڑی توضیح تفصیل سے نفس کا چیپٹر لکھا ہے، وہاں پہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اندر سے ایک چیز ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور وہ شیطان کی معاون ہے، اور وہ برائی کا حکم دیتی ہے، اندر سے گندگی کی طرف مائل کرتی ہے، برائی کی طرف، اور اس کی کچھ خواہشات ہوتی ہیں۔ بعض خواہشات نیک ہوتی ہیں، بعض گناہ ہوتی ہیں یا حرام ہوتی ہیں، اور بعض نہ گناہ نہ حرام۔ اب نفس نیکی کی دعوت کیسے دیتا ہے؟ یاد رکھیں کہ بعض اوقات آپ ایک بڑا نیک کام کرنے لگتے ہیں جو مشقت والا ہوتا ہے، تو اندر سے ایک آواز آتی ہے اور اس کو چھوڑ، یہ کر لے، یہ بھی تو باعث فضیلت ہے۔ تو جب بڑے نیک کام کے مقابلے میں اندر سے چھوٹے نیک کام کی طرف راغب کیا جا رہا ہو، تو سمجھ لیں نفس کی دعوت ہے۔ مثلا آپ نے چاہا کہ تازہ وضو کر کے میں 2 رکعت نماز اللہ کی بارگاہ میں پڑھوں، اب نفس کوئی بڑا گراں گزرتا ہے، وضو کرنا پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، تو اندر سے بولے گا یار ایسا کرتے ہیں نا، دیکھیں درود شریف پڑھ لیتے ہیں، اس کے لیے نہ وضو ضروری ہے، نہ کوئی آرام سے بیٹھ کے 100 دفعہ درود شریف پڑھ دیں، فلاں فضیلت ہے اس کی، تو آدمی نماز چھوڑ کر یہ پڑھ لے گا۔ اب اصل میں اس کو مشقت سے تکلیف ہوتی ہے، تو یہ پھر اگرچہ نیک عمل کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ درود پڑھ لے، لیکن ایک بڑے نیک عمل کے، یعنی مشقت والے نیک عمل کے مقابلے میں ہے، لہذا اس میں ہونا ہی چاہیے کہ نفس سے کہیں کہ ٹھیک ہے تیری بات مانتا ہوں، یہ بھی کروں گا اور وہ بھی کروں گا، دونوں کام کریں۔ اور کبھی یہ حرام دعوت دیتا ہے، وہ برائی کی دعوت، یہ دیکھ لو، یہ سن لو، یہ بول دو، فلاں کی ٹانگیں کھینچو، بلیک میلنگ کرو، یہ کرو، گناہوں کی دعوت دیتا ہے۔ ایک یہ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم گناہ کریں،
اور تیسری مباح خواہشات ہوتی ہیں، جیسے ٹھنڈا پانی پینے کی خواہش، گنے کا رس پینے کی، گرم چائے پینے کی، بریانی کھانے کی خواہش۔ یہ جو نفس کی خواہشات ہوتی ہیں یہ مباح خواہش ہے، نہ گناہ نہ ثواب۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ حرام خواہشات سے تو نفس کو روکنا فرض ہے، اگر نہیں روکیں گے تو اس پہ عذاب ہے۔ نیکی کی جو خواہش ہوگی وہ میں بتا چکا ہوں کہ اگر وہ بڑے نیک عمل کے مقابلے میں ہیں تو دونوں ہی کریں نفس کی مخالفت کرتے ہوئے۔ اور مباح خواہشات کے اندر ہم اللہ نے تمام جو چیزیں ہمارے نفع کے لیے پیدا کی، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دنیا میں جو کچھ ہے تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا، تو ہم نفع اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ نفس کی مثال ایک بچے کی طرح ہے کہ آپ اس کی ایک ضد پوری کر دیں تو وہ دوسری چیز کی ضد کرے گا، اور بلکہ جب آپ ایک دو چار ضدیں پوری کر دیں تو ضد پوری کروانے میں وہ شدید ہو جاتا ہے، پھر اگر آپ نہ پوری کریں تو وہ چلا کر روتا ہے، پاؤں چلاتا ہے، بعض اوقات تو سر پھاڑ لیتے ہیں بچے اپنے، کیونکہ آپ نے ان کو بگاڑا ہے اور عادی بنا دیا ہے ان کی خواہشات کو پورے کرنے کا، پھر وہ قابو میں نہیں آتا۔ تو یہ مباح خواہشات نفس کی پوری کرنا منع نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ایک خواہش، دو خواہش، اس نے کہا پانی پلاؤ، پانی پلا دیا، چائے پیتے ہیں اور چائے پلا دی، بریانی کھائیں بریانی، مٹھائی کھاؤ مٹھائی، ہر چیز آپ پوری کر رہے ہیں، تو یہ اپنی خواہشات پوری کروانے میں سخت ہو جاتا ہے۔ پھر یہ مباح خواہشات کے ساتھ ایک دم حرام خواہش کی تمنا کرتا ہے، اور چونکہ ہم اس کی خواہشات کی تکمیل کے سلسلے میں بے بس، مجبور، لاچار سے اور ہتھیار ڈالنے والے ہو چکے ہوتے ہیں، تو پھر ہم وہ حرام خواہش پہ پوری کر دیتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ حتی الامکان نفس کو مباح خواہشات سے بھی روکیں۔ اس میں آپ یہ چیپٹر پڑھیں، بہت تفصیل سے میں نے لکھا ہے کہ مباح خواہش اگر پوری کرنا چاہیں تو کس طریقے سے ہمیں کرنی چاہیے۔ تو خواہش پوری کر سکتے ہیں آپ، لیکن کوشش کریں کہ جیسے ایک دن میں 10 خواہشات ہیں تو یہ ذہن بنا لیں کہ 5 کو تو رد کرنا ہے، چلو باقی پوری کر دوں گا۔ اور اگر فرض کر لیں اور جو باقی پوری کروں گا اس میں بھی فیس لینے کی عادت بنائیں۔ مثلا آپ نے نفس نے کہا ٹھنڈا پانی پلا، آپ نے کہا نہیں، ایک یہ خواہش میں نہیں پلاتا، پھر تھوڑی دیر بعد اس نے خواہش کیا گرم چائے پی لیں، نہیں پلاؤں گا۔ اس طرح 5 خواہشات تو رد کرنے کی ڈیلی عادی بنائیں۔ پھر چھٹی خواہش اگر اس نے کی، چلو اس کو پورا کر دیتے ہیں، لیکن اس کی فیس لیں۔ مثال کے طور پہ بریانی کھلا دے تو آپ نے کہا چلو کھلاتا ہوں، لیکن اس کی فیس کیا ہے؟ 50 مرتبہ درود پاک، پہلے درود پاک پڑھو پھر کھلاؤں گا۔ تو اب یہ جو مباح خواہش آپ پوری کریں گے نا، یہ آپ کے اندر تاریکی پیدا نہیں کرے گی۔ اب جو ہمارے عام مسلمان ہیں وہ غور کریں، وہ اندر سے اٹھنے والی آوازوں کی کس طریقے سے اطاعت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کے مرضی کے مطابق یا اس کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ بیٹھے ہیں یار، لیٹ جاتے ہیں، فوراً لیٹ گئے، ٹیک لگا لو، تکیہ لگا لو، ٹیک لگا لیا، ٹی وی کھول کے دیکھتے ہیں کچھ پروگرام، فوراً کھول لیا، انٹرنیٹ پہ چلتے ہیں، فوراً کھول لیں گے، باہر دوستوں کی آواز آئی اور دوستوں کے پاس چلتے ہیں، فوراً باہر چلے گئے۔ عورتیں ہیں، چلو جی پڑوسن کے پاس چلی جاتی ہوں، بات کر لوں گی، وہاں چلی گئیں، فون پہ فون کر لو، فون کر لیا۔ یعنی ہر چیز ہم مان رہے ہوتے ہیں۔ جب ہر چیز مان رہے ہوتے ہیں، اسی لیے جب ہم نفس سے کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ نماز پڑھو، اندر سے عادت ہے نہیں، نماز نہیں پڑھنی، کون ٹھنڈے پانی سے وضو کرے، ہم نماز قضا کر دیتے ہیں۔ ان چیزوں کو سمجھیے آپ، نفس سے لڑے بغیر جنت حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ چاہے تو عطا فرما دے، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن جو اکثر اللہ تعالیٰ کا قانون ہے وہ یہی ہے جو یہاں بیان ہوا، کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈریں، اور یہ ڈر جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے تقاضے کے مطابق اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں گے، اور دوسرا اپنے نفس کو خواہشات سے روکیں۔ یہ دو چیزیں جب حاصل ہوتی ہیں تو پھر ہمارے لیے ٹھکانہ جنت ہے۔ تو اس لیے ہمت کرنی چاہیے۔ تو سب سے پہلے علم دین سیکھنے کی طرف آئیں، علم دین سیکھیں، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اچھے لوگوں کی صحبت میں رہیں اور اچھی باتیں سنیں، گندی باتوں سے دور رہیں۔ آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم ان دونوں چیزوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس لیے میں بار بار گزارش کرتا ہوں، خدا را یہ کتاب لیں، اس کا نام ہم نے قرب الہی رکھا ہے۔ حقیقتاً اگر آپ اس کو پڑھ کر اور آہستہ آہستہ اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں، اس کے کہنے کا مطلب یہ کتاب نہیں، بلکہ اس میں جو قرآن ہے، حدیث ہے، ہمارے اکابرین کی تعلیمات کا نچوڑ ہے، یہ مراد ہے۔ تو اس میں پھر میرا کمال تو نہ ہوا، یہ تو سب قرآن کا، حدیث کا، بزرگوں کا کمال ہوا۔ بس یہ کہ ایک جگہ جمع کر دیا ہے۔ تو جب آپ اس کو پڑھیں گے بہت فائدہ ہوگا، نورانیت پیدا ہوگی۔ ہمارے جو باہر کے بہن بھائی انگلش، جی ہمیں انگلش آتی ہے، اردو ہم پڑھ ہی نہیں سکتے، آپ لوگ ساری زندگی محروم رہیں گے
کیونکہ انگلش میں اتنا لٹریچر ہے نہیں، اردو کو آپ نے حقیر سمجھ کے چھوڑا ہوا ہے۔ یہ اپنے بچوں کو بھی آپ انگلش سکھاتے ہیں، اردو سکھاتے ہی نہیں ہیں، عربک سکھاتے نہیں ہیں کہ بہت سا مواد عربک میں ہے۔ ہمارے بچوں کے جی نہ انگلش نہ عربک آتی ہے نہ اردو آتی ہے، یعنی آپ کے بچوں کے لیے پھر انگلش میں کتابیں لکھی جائیں، سب کچھ یہ کیا جائے، اور اگر نہیں ہیں تو پھر ہم تو نہیں کر سکتے کچھ۔ بروز قیامت آپ یہ عذر اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دیکھیے گا کہ اللہ آپ کو چھوڑتا ہے یا سزا دیتا ہے۔ یقینی سی بات ہے قرآن عربی میں نازل ہوا اور یہ ہمارے اجمیوں کے درمیان آیا، یہ تو ہماری مدر لینگویج ہے ہی نہیں۔ ہمیں سمجھنے کا حکم دیا، قرآن کو سمجھو، اس کا مطلب ہے لینگویج سمجھو، یا اپنی زبان میں اس کو ٹرانسلیٹ کرو، تفسیریں لکھو اور سمجھو، اس کو سمجھنے کا حکم ہے۔ یہ تو نہیں کہ میں کہوں کہ یہ تو عربی ہے، میری تو زبان ہی نہیں ہے، قرآن چھوڑ دیں، حدیث چھوڑ دیں، کیا میری نجات ہو جائے گی؟ اس لیے خدا را اگر آپ کو ایک تو اردو سیکھ لیں، بہت آسان زبان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، بہت سے لٹریچر اردو میں آپ کو آسانی ہوگی۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اگر جب تک آپ نہیں سیکھ سکتے اس کو لیں، اور کوئی بھی اطراف میں جو اردو پڑھنے والا ہو وہ کہیں کہ آپ ریڈنگ کرو، میں سنتا ہوں۔ اکثر ایسی ہوتا ہے کہ ریڈنگ تو ہم سمجھ لیتے ہیں، کوئی پڑھ کے ہمیں سنا رہا ہوتا ہے، ہم سمجھ لیتے ہیں، پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، خود پڑھنے میں دقت ہوتی ہے، تو اس کو بہرحال اس سے فیض حاصل کریں، بہت فائدہ ہوگا۔ دوسرا ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے فرض علوم کورس کریں، کم از کم فرض علوم کورس انتہائی امپورٹنٹ ہے، یہ آن لائن ہو جائے گا، انگلش میں اردو میں دونوں میں ہو سکتا ہے، آپ ہمارے ساتھ رابطہ رکھیں اور یہ کریں۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ اکیڈمی جوائن کر سکتے ہیں جو قریب رہنے والے ہیں، تو پھر اکیڈمی میں عالم مفتی بنیں، اپنے بچوں کو بنائیں اور کوشش کریں کہ اپنے اندر ایک انقلابی تبدیلی لائیں۔ اچھے ماحول میں بیٹھتا ہے آدمی اور تربیت یافتہ لوگوں سے علم حاصل کرتا ہے تو آہستہ آہستہ فیض حاصل ہوتا ہے، اور یہ کرنا ہے۔ کیا ہمیں جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا، یہ فیصلہ کریں، جی جانا ہے، تو پھر جو اللہ بیان فرما رہا ہے جنت میں جانے کا جو معیار اللہ نے مقرر کیا ہے اسی کو معیار بنائیں نا، اسی کو وسیلہ اور ذریعہ بنائیں۔ اب ہمارے یہاں کیا ہے، اللہ تو فرما رہا ہے جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ہم ان دونوں چیزیں سائیڈ میں کر دیں کہ اللہ تعالیٰ جو بیان فرمایا ہے صحیح، لیکن سائیڈ میں ہم خود یہ کریں گے، نہ نفس کو خواہش سے روکیں گے، نہ اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب سے بچنے کے لیے یعنی آسانی سے ہم بچ جائیں کوئی عمل کریں گے۔ اپنی مرضی سے بچیوں کی شادی کرا دی، تھوڑا کسی ویلفیئر میں پیسے دے دیے، غریبوں کو کھانا کھلا دیا، بس اب اللہ پہ واجب ہے کہ ہم نے جو کام کیا اس کی وجہ سے ہمیں نجات دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پابند ہے یا ہم اللہ کے پابند ہیں؟ جو اللہ نے مقرر کیا وہ کرنا ہوگا۔ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، مثلا کوئی یو کے میں ہے، یو ایس اے میں ہیں، تو آپ وہاں کے قانون کے پابند ہیں یا آپ یہ کہیں میں جو کچھ کروں وہ قانون بن جائے؟ بتائیے، کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ وہاں کے قانون کے پابند ہیں۔ اسی طرح ہم قرآن اور حدیث کے احکام کے پابند ہیں۔ جو جنت میں جانے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے اللہ رسول نے معیار مقرر کیا، ہمیں اس کو اپنا معیار بنانا ہوگا۔ وہی وسائل اور ذرائع ہیں۔ اپنے پاس سے خود کچھ چیزیں بنا کر اور اصل چیز کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ اب اللہ پہ لازم ہو گیا کہ ان کو قبول کر کے اور ہمارے لیے وہ انعام عطا فرمائے جو اس کے معیار کو پورا کرنے والوں کے لیے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے یعنی اگر ہونا چاہے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تو معاف کرنا چاہے، لیکن جو اس کا قانون ہے وہ یہی ہے، جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا، رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، جہنم کے اندر جائے گا۔ سخت عذاب قبر بھی ہو سکتا ہے، بری موت بھی آ سکتی ہے، دنیا میں ایمان بھی چھن سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم جو کچھ سنا اس کو سمجھنے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے مالک مولا، ہمارے بھائی بہن جو آج کے درس میں شریک ہوئے سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ ان کو اپنا پیارا بنا لے، اپنا محبوب بندہ بنا لے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم سے ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض مت ہونا۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنے نبی کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرما، فرض علوم سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہماری تمام نیک اعمال اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما دے، ان گناہوں پر کامل توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ اس توبہ پر استقامت بھی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار
ہمیں تا حیات ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ سے بچنے اور نیک اعمال کثرت و استقامت سے کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ تو ہماری پریشانیاں، ہماری حاجات، ہمارے اٹکے ہوئے مسائل کو جانتا ہے۔ یا رب کریم غیب سے ہم سب کی مدد فرما، ہم سب کی تمام پریشانیاں دور فرما دے، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے، جو ہماری پریشانیوں کے اسباب ہیں ان اسباب کو ختم فرما دے۔ اور اللہ اگر ان مصیبتوں پریشانیوں کے ہمارے ساتھ رہنے میں تیری مصلحت صحیحہ پوشیدہ ہے تو یا رب کریم ہمیں صبر کی توفیق عطا فرما، اپنی رضا پر راضی رہنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالی ہم سب کی علم، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکتیں عطا فرما۔ اے پاک پروردگار ہمیں علماء کی تعظیم کرنے، ادب کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے پوری زندگی اخلاص کے ساتھ اپنے دین اسلام کی ترویج و ترقی کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا ہم پہ اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، خصوصاً ہماری اولاد کو نیک پرہیزگار متقی، ہمارے لیے بہت بڑا ثواب جاریہ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے پاک پروردگار انہیں ہر قسم کی بری عادات، برے اخلاق، بری صحبت، بد مذہبیت اور بد مذہبوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ تعالی ہمارے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ تعالی ہمیں نفس و شیطان کے شرور سے محفوظ فرما دے۔ مالک مولا ہمارے لیے راہ آخرت آسان فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہمارے لیے گناہوں کا اور جہنم کا راستہ بے حد مشکل اور تنگ کر دے۔ اے پاک پروردگار بہت سی ہماری بہنیں پریشان حال ہیں اپنے شوہروں کی طرف سے، اولاد کی طرف سے، اے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کو ذہنی سکون عطا فرما۔ ہمارے بہت سے بھائی ہیں جو اپنے کاروبار، نوکری، دیگر معاملات اور گھر کے ماحول کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور سکون اور حوصلہ عطا فرما، ان کی تمام پریشانیاں بھی دور فرما۔ جو ہمارے عمر رسیدہ ہمارے بزرگ خواتین حضرات اس وقت دعا میں شریک ہیں، ہمارے گھروں میں موجود ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان سب کو درازی عمر بالخیر عطا فرما۔ ان میں جتنے بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما، انہیں قابل رشک صحت کے ساتھ اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر تادیر قائم و دائم فرما۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں پوری زندگی کسی کا محتاج نہ رکھ، مرتے دم تک چلتے ہاتھ پاؤں ان کے سلامت رکھ اور چلتے ہاتھ پاؤں ہی دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ تعالیٰ جتنے ہمارے بھائی بہن بیمار ہیں انہیں شفاء کامل عطا فرما اور اس بیماری کو سہنے، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت عطا فرما، اس پر صبر کی توفیق عطا فرما، اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار دلوا، جو کاروبار کر رہے ہیں ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد سے نواز دے، جو صاحب اولاد ہیں ان کے اولادوں کو نیک پرہیزگار بنا دے، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنا کر رکھ۔ جن گھروں میں جوان بہنیں بیٹیاں موجود ہیں اللہ ان کے اچھے رشتے دلوا دے، جو دنیاوی وجوہات کی بنا پہ ناراض ہیں انہیں ناراضگیاں ختم کرنے، اس گناہ کبیرہ کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تعالیٰ جن پہ قرضے ہیں عزت کے ساتھ ان کے قرضوں کے اترنے کے لیے کوئی سبب بنا دے، اسباب مہیا فرما دے۔ اے پاک پروردگار جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں انہیں نجات عطا فرما، جو جیلوں میں بے قصور بند ہیں ان کی رہائی کی سبیلیں بنا دے۔ خصوصی دعا فرمائیں کہ جو ہمارے بھائی بہن ہماری الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے عالم اور مفتی کورس کر رہے ہیں یا عالم مفتی بنانے کے سلسلے میں مالی امداد فراہم کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، ہماری اکیڈمی کے انتظامات کے لیے مالی تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کو درجات کی بلندی عطا فرما، ان کے رزق میں، مال میں، صحت میں بے حد برکتیں عطا فرما، انہیں ہر ناگہانی آفت سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ تعالیٰ انہیں خوشیاں عطا فرما، تمام غموں کو ان سے دور فرما دے، انہیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادتیں نصیب فرما، دنیا اور آخرت میں زوال عزت اور زوال نعمت سے محفوظ فرما دے۔ اے پاک پروردگار ہمارے جتنے ملک میں ادارے کام کر رہے ہیں یا رب کریم ہمارے ملک کی حفاظت کے سلسلے میں، ملک کے انتظامات کے سلسلے میں
چاہے وہ ہماری فوج سے متعلق ہوں، پولیس سے متعلق ہوں، دیگر ہماری ایجنسیز جو رات دن اپنے ملک کی حفاظت کے لیے کام کرتی ہیں، یا رب کریم ان سب پر بھی اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرما، ان کی غیب سے حفاظت فرما، خصوصاً ہمارے وہ بچے جو سرحدوں کی حفاظت پر رات دن کھڑے رہتے ہیں، سردی میں، گرمی میں، اور وہ اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ تو ان کی حفاظت فرما۔ اے مالک مولا، جو ان ملک کی حفاظت کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ مقام شہادت حاصل کیا، اے اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرما لے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ان کے تمام متعلقین کو صبر کی توفیق عطا فرما، اس صبر پہ اجر عظیم عطا فرما دے۔ اے پاک پروردگار، ہمارے ملک پاکستان پر اپنی خصوصی کرم نوازی فرما، اسے مخلص حکمران عطا فرما، اندرونی بیرونی ہر قسم کی سازشوں سے محفوظ فرما دے۔ دنیا بھر میں جہاں کہیں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو نجات عطا فرما، تمام مسلمانوں کو متحد ہو کر ایک مضبوط طاقت بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، جس طرح ہم دنیا میں یہاں ساتھ رہے، جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدموں میں دائمی طور پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمانا۔ اے پاک پروردگار، ہماری یہ تمام دعائیں ہر مسلمان بھائی، ہر مسلمان بہن کے حق میں بھی قبول و منظور فرما لے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔